لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في آية أخرى إن شانئك هو الأبتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسوله النبي الكريم ولا يكتب الختم الرسل ولا يكتب الجسم وقال العاصل وقال يقول سينا ولا يكتب الختم الرسل ولا يكتب الجسم وقال العاصل وقال يقول سينا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی یاسین وہی طه کی محمد سے آباد ہوئے تو ہم دیتے ہیں یہ جہاں عزیز ہے کیا لوگ قلم سے جس دل میں محمد کی قربت نہ ہوئی تو پھر اس کی قسمت میں جنت نہ ہو بھٹکتا رہے گا جس دل میں محبت کی عظمت نہ ہو حضرات نے اس ادارے میں تعلیم پڑھانے والے اپنے معصوم اور اداروں کی ذرائع قرآن مقدس کی آیات تلاوت فرمائیں اور ان کے پاکیزہ اور بے گناہ ہوٹوں لبوں اور زبان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہوئی آپ کی تعریف سنی اور اب میں اور تھوڑی سی دیر کے لیے آپ بیٹھے ہیں اپنے اور اس کائنات کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے سجایا جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو سرکا بنایا پہاڑوں کو بلندیاں عطا کی دریاؤں کو روانی رکھی
اللہ رب العزت نے سورج کو روانی اور چاند کو چاندنی عطائی، پھولوں کو رہے اور چرنوں کو چرن عطا فرمائی۔ وہ ذات محبت جس کی بناوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو بنایا، وہ ذات ہے احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مجھے اور میری اولادوں اور پوری امت مسلمہ کو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ ہر آن ہر نفس ہر شان شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کو پورا اپنی غلامی کا ہمیں شرف ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بنا کر ہمیں افضل عمر قرار۔ ایک عشق مصطفیٰ ہے، ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ حرام کیا ہے جہان خراب۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے شہر مدینہ کو مدینہ طیبہ کا بنایا، جس نے یثرب کو کعبہ اور پیدا بنایا، جس نے وہاں کی مٹی کو خاص شفا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان آیا وہ جنت کے مختلف قرار لایا، جس نے آپ کی صحبت میں ایک لمحہ گزار دیا، جس نے ایمان کی حالت میں آپ کا اقرار کیا، جس نے آپ کو اپنا رہنما بنایا اور وہ آپ کی صحبت حاصل کر لیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت کے درجے سے برقرار کروایا اور اسے دنیا میں جنت کا اہل کی طرف دیا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس ہستی کا عشق عطا فرمایا، محبت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بنائی کا رب العزت نے شرف عطا فرمایا۔ اس پر میں جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ وہ زبان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیج دے، صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے نام آواز سے 10 گنا کر دیے جائیں گے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد آپ کو درود بھیجنے کا اتنا اونچا مقام 10 گنا 10 نیکیاں نکلی اور 10 درجات کی بلندی کا اللہ بڑھانے والا فرمایا۔ روئے زمین پر کہیں سے بھی کسی مقام سے بھی اگر کوئی آپ کا دیوانہ اور آپ کا چاہنے والا اور آپ کا بیان اور آپ سے محبت کرنے والا جب درود پاک پڑھتا ہے تو ملائکہ اپنے دامن اور گھوڑے میں لے کر اسے رسول اقدس کے در پر پہنچاتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے خدا غلام نے، آپ کے خدا چاہنے والے نے، آپ کے خدا محبت کرنے والے نے آپ کی خدمت میں ہدیہ رسول السلام بھیجا ہے۔ آقا یہ قبول فرما لیجیے اور جب کوئی بندہ محمد رسول اللہ کی طرف پر پہنچ کر سنہری جانیوں کے بیچ جو روشن کھلا ہوا ہے اس پر کھڑے ہو کر السلام والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کہتا ہے تو ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان اور ہمارا یقین یہ ہے کہ آپ اسے خود طرف سے حدیث سنتے ہیں اور محمد رسول اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ حصے اور کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ہے
کے وہ سوال رکھتے ہوئے آپ کی مبارک زندگی کے 23 سال واقعات کو دوہرایا نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں 30 قرآن کی آیت لائے گئے. ان میں سے کسی آیت کی تصویر نہیں کی جا سکتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سال ہیں جن میں 13 سال مکے کے ہیں اور 10 سال مدینے منورہ کے ہیں. ظاہر ہے کہ اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں. بس میں تو اتنا کہوں گا کہ جب روئے زمین کفر اور شرک سے بھری ہوئی تھی اس پوری زمین پر چاروں طرف چیخوں کا آواز جنگ تھا, ظلم تھا, تشدد تھا, قاتل قتل کر کے قتل عام گھوم رہا تھا. کوئی کسی کی آنکھ سے آنسو پوچھنے والا نہیں تھا. یتیموں کے مال پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے اور ننھی منی کلیاں معصوم بچیوں کی شکل میں زمین میں زندہ دفن کی جا رہی تھی اور کوئی اس معصوم بچی کو بچانے والا انہیں زمین پر کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آ رہا تھا. یہ اپنی کی جانے والی معصوم بچی کسی دربار میں پہنچ نہیں سکتی تھی, اس لیے کہ مسجد سے لے کے مسجد تک, شمال سے لے کر جنوب تک, صحرا سے لے کر آوازوں تک, عرب سے لے کے عجم تک, افریقہ سے لے کر چین تک کوئی ایک شخص نہیں تھا جو اس مظلوم عورت کے سر سے آ کرتے تھا اور ایک معصوم بچی کی حفاظت میں اٹھا. کسی نے ضرورت نہ کی کہ وہ سماج میں زمانے سے لڑتا تھا. کسی میں ہمت نہ کی جو باپ سے اس کی بچی کو چھین کر زندگی بخش دیتا. ایک سگا باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ماں کو دھکا دے کر ویرانوں کی طرف نکل جاتا. چلچلاتی ہوئی دھوپ میں وہ ایک گڑھا کھودتا اور اس گڑھے کو کھودتے وقت جب وہ پیاس سے دوچار ہوتا تو اس کی یہی بیٹی جس کے لیے گڑھا کھودا جا رہا تھا اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تیرا باپ نہیں بلکہ یہ جنات ہے. اس کے دل میں باپ کی شفقت نہیں بلکہ پتھر دل ہے. یہ باپ نہیں بلکہ یہ سانپ سے زیادہ زہریلا, شیر سے بڑا درندہ, چیتے سے بڑا آگ کھانے والا پچھی ہے. یہ گڑھا کسی اور کے لیے نہیں. اے ننھی کی کمی, اے معصوم کی جان, اے بے گناہ جان, یہ تیرے لیے گڑھا کھول رہا ہے. بتا دیے اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے, بتا دیا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے, مگر دنیا کی سب سے کمزور ترین مخلوق کو قتل کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودا ہے. کبھی کبھی وہ بچی سیاہی ہوتی تھی اور اس قابل ہوتی تھی کہ وہ باپ کے چہرے پر آنے والے پسینے کو اپنے آنچل سے پوچھا ہے. باپ جب پانی لینے کے لیے مٹکی کی طرف آگے بڑھتا تو یہی بچی کے ہاتھ آگے بڑھتے اور جلدی سے کھڑے وہ کٹورے میں انڈیل کر اپنے باپ کو پانی پیش کرتی. مگر یہ ظالم, یہ قاتل, یہ وحشی, یہ درندہ پانی پینے کے بعد گڑھا کھولتا اور جب گڑھا تیار ہو جاتا تو اپنے ظالم ہاتھوں سے اس معصوم بچی کو پکڑ کر زمین میں نہیں بلکہ اس گڑھے میں پھینک دیتا اور وہ بچی چیخنا شروع کرتی اور بار بار وہ پوچھتی کہ میرا قصور کیا ہے, میرا جرم کیا ہے, اے باپ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے, میں کیوں قتل کی جا رہی ہوں. مگر اس ظالم کی آنکھ میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی. اس کے سینے میں پسلیوں کے درمیان دل نہیں تھا بلکہ یہ ایک وحشی جانور سے بھی بدترین وحشی بن چکا تھا. یہ اس کے سینے پر اپنا ظالمانہ پیر رکھتا, اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی, اس کی ہڈیاں چڑک جاتی اور آن کی آن میں اپنی بچی کو مرو مٹی کے نیچے دبا کر جہاں اس کی سسکیاں اور ہچکیاں, جہاں اس کی آہیں اور اس کی چیخیں زمین کو تڑپا دیتی, آسمان ڈرتا, زمین کراتی, مگر یہ وہاں سے
اپنی مونچھ کو تاؤ دیتا ہوا اور اپنے ہاتھ میں جاہلیت کا پروانہ لیے ہوئے اپنے خاندان کے پاس آتا، اپنے قوم اور قبیلے کے پاس آتا، چوہدریوں سرداروں کے پاس آتا، تو سینہ ٹھوک کر غم ٹھوک کر یہ کہتا کہ اے لوگوں مجھے شاباشی دو، اس لیے کہ آج میں اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر کے چلا گیا۔ جانتے ہو وہ کیسا معاشرہ تھا؟ وہاں شرم و ندامت سے کوئی ہوتا نہیں، کوئی اسے آپ نہیں دلاتا تھا، کوئی اس کے خلاف اس کے لیے کھڑا ہوا تھا، کوئی ظالم کا بائیکاٹ نہیں کرتا تھا، کوئی اس سے لین دین ادا نہیں کرتا تھا، بلکہ سب لوگ اس کی پیٹھ تھپتھپاتے اسے شاباشی دی جاتی، اس کا حوصلہ بڑھایا جاتا، اسے زیادہ شجاعت کی جاتی اور کہا جاتا تو نے بہت اچھا کیا کہ ذلت کا داغ اپنی پیشانی سے مٹا دیا، تو نے بہت اچھا کیا کہ اپنے سر کو جھکنے سے بچا لیا، شراب کے جام چلتے اور ہر ایک شخص اس طرح ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتا۔ یہ تھا وہ دور جس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کے وقت جگر کو، عبداللہ کے دور یتیم کو مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے پاس 571 عیسوی میں بھیج کے ساری دنیا پہ بحران پڑا کر دیا۔ محمد رسول اللہ اپنی ماں کی گود سے باہر آئے اور آپ کی جرانی ناکھوں نے اعلان کر دیا، آپ کی جلاوت پر کسرا کے محل کے 16 تندورے ٹوٹے۔ گویا محمد رسول اللہ کی پیدائش اس بات کا اعلان تھا کہ اے کسرا، اور تیری ظلم کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے سب زمین مکہ پر ہاشمی شاخ سے بنو عبد مناف سے محمد رسول اللہ ابراہیم کا بیٹا بن کر، ابراہیم کی دعا بن کر اور حضرت اسماعیل کی اولاد بن کر حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کے آ چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جیسا کہ آپ اور میں آج سمجھ رہے ہیں ویسی ہی نہ تھی کہ آپ محض ایک جھونپڑی ڈال کر بیٹھ جاتے، اس کا چھپر ڈال کے بیٹھ جاتے اور آپ اس بات کی پرواہ نہ کرتے کہ زمانے میں کیا ہوگا۔ جیسا کہ آج ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے، جیسا کہ آج کا خشک ذاکر یہ سمجھتا ہے کہ تیری ذمہ داری اتنی ہے کہ تو قوم سے کنارہ کش ہو کر کسی سمندر کے کنارے اپنی کٹیا اور اپنی جھونپڑی بنا کر بیٹھ جا اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لے۔ یاد رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زبان سے اللہ کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پیشانی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے پاس تو انگنت فرشتے ہیں جو ہر وقت ہر آن طواف کعبہ میں مصروف ہیں، اس کے پاس تو تعداد فرشتے ہیں جو ہر پانی کی بوند کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر پڑھنے والے تو زمین کا ہر ذرہ ہے جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے، آسمان کا ہر ستارہ اللہ کی تصویر مصروف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر سمندر دریا کا ہر قطرہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر درخت کا ہر پتا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر میں انسان کے جسم کا ہر حصہ اللہ کی تصویر مصروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر مردے بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تصویر کوئل بیان کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر طوطا اور مینا بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز روئے زمین کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہے۔ تجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کروڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ روئے زمین کل روئے زمین تھے، ہاں کل روئے زمین کی بات کر رہا ہوں، کل روئے
زمین سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیں. آتے ہی آپ نے اعلان کیا لا تقتلوا اولادکم من املاق، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اے لوگوں، کوئی بھی اپنی اولاد کو قتل نہ کرے. آج کے بعد نہ بوڑھے کا قتل ہونے دیا جائے گا، نہ جوان کا قتل ہونے دیا جائے گا، نہ بچے کا قتل ہونے دیا جائے گا، نہ عورت کا قتل ہونے دیا جائے گا، نہ غلام کا قتل ہونے دیا جائے گا. اللہ نے جسے پیدا کیا ہے اسے زندگی کا حق دیا ہے. کون ہے جو کسی سے زندگی کا حق چھینے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح بیٹوں کو پالنا ثواب ہے اسی طرح بیٹی کا پالنا بھی عبادت ہے. اور آگے بڑھ کر نے کہا من آنا جاریتینی، جو اپنی دو بچیوں کی پرورش کرے، جو اپنی دو بچیوں کی نگہداشت کرے، جو اپنی دو بچیوں کو پالے، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا. جاء یوم القیامہ، وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا انا وہو کہاتین، جس طرح یہ میری دو انگلیاں قریب قریب ہے وہ مجھے اتنا قریب ہوگا، وہ میرے اتنا نزدیک ہوگا. اور اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا ان انگلیوں میں بھی فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ بھی نہیں ہوگا اس کے میرے درمیان جتنا ان انگلیوں کا ہے. آپ نے دونوں انگلیوں کو اس طرح ملا دیا. جو بھی مسلمان اپنی بچیوں کی دو کی پرورش کر لے تو اتنا قریب ہوگا جتنا یہ دو انگلیاں آپس میں مل گئی. اب کوئی مسلمان اپنی بیٹی کو قتل کرے گا؟ کوئی بیٹی کی پیدائش پر روئے گا؟ کوئی بیٹی کی پیدائش پر گھبرائے گا؟ کوئی بیٹی کی پیدائش پر اپنی بیوی کو تانے مارے گا؟ کوئی بیٹی کی پیدائش پر اپنی بیوی کو زندہ جلانے کا منصوبہ بنائے گا؟ ہر چیز نہیں بنائے گا. اگر اس کی نظر میں یہ حدیث مبارک محمد رسول اللہ کی ہو اور اسے آپ کی تعلیمات کا علم ہو، اگر وہ یہ جانتا ہو کہ عالم کا بادشاہ سفر انبیاء فخر رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہ اکبر فاطمہ کے باپ ہے، آہا محبت کے زینب کے باپ ہے، وہ رقیہ کے باپ ہے، وہ کلثوم کے باپ ہے، وہ اپنی چار ان بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں جو بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اولاد ہے. اللہ نے محمد رسول اللہ کو بیٹے دیے، آہا بیٹے دیے، مگر بچپن ہی میں انہیں اپنے پاس بلا کر یہ کہا کہ بیٹے ہمارے پاس بھیج دو اور بیٹیوں کی حفاظت کرو، بیٹیوں کی پرورش کرو تاکہ کل تمہارا کوئی امتی کہ اس کے آنگن میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو اور جب بیٹوں سے محروم ہو بیٹا بالکل نہ ملے، یہ ملا کے چھین لیا جائے تو وہ فخر کرے، وہ شکر ادا کرے کہ میں اپنے محبوب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں اور زندہ رہ رہا ہوں. آج مسلم نوجوانوں وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا الف بھی نہیں دیکھا اور جو پیدائشی طور پر اسلام کے دشمن ہیں، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ اسلام اور کا دشمن ہے. ارے جہاں والوں، اے ساری دنیا کے قافلوں، ویسی دلیلوں، تم آج بھی عورت کا قتل کر رہے ہو، تم آج بھی الٹرا ساؤنڈ میں لے کر، تم آج بھی ہسٹری اسکین اور تم آج بھی MRI میں دیکھ کر ماں کے پیٹ میں پتا لگا رہے ہو کہ اس کے رحم میں بیٹی ہے یا بیٹا، اور جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بیٹی ہے تو اس کا قتل کرتے ہو. ہندوستان سے لے کر امریکہ تک، چین سے لے کر کے فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور جرمن تک نہ جانے کتنے وہ لوگ ہیں جو آج بھی اپنی اولاد کا قتل کر رہے ہیں. تم سے تمہیں کیا ہے کہ تم اسلام کے سلسلے میں کچھ بولو؟ تمہیں کیا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بولو؟ یہ بات ہے محمد رسول اللہ کی ذات ہے جس نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت سنائی ہے اور اپنے خود اور اپنی شفاعت کا وعدہ کیا. ہاں وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس دور میں آئے کہ جب یتیموں پر کوئی خانے خان نہیں،
فرصان حال نہیں تھا یتیم کے مال پہ قبضہ کرنا اور بات لگا لینا ایک عام سی بات تھی. طاقت والا طاقتور سے اتحاد کرتا تھا, قوت والا قوت والے سے ہاتھ ملا کر کمزور کے مال کو چھین لیا کرتا تھا. ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے لیے, کل کائنات کے لیے, اور وہ اجم کے لیے, مشرق و مغرب کے لیے, ہند اور بیرون ہند کے لیے محمد رسول اللہ کو نمونہ بنا کر بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا فلا تأكلوا أموال اليتيم, کوئی یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ, کوئی یتیم کا مال بیکار نہ کرو, کوئی یتیم کے مال کو چھوئے نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں حال میں بھیجا کہ آپ کے باپ کا سایہ پہلے ہی آپ سے اٹھا لیا گیا ہے. آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو آپ یتیم تھے, آپ میں یتیم تھے, آپ نے یتیمی کا غم دیکھا, آپ نے یتیمی کا سوال سوچ کیا, آپ نے یتیمی کا احساس کیا. ابھی 6 سال کی عمر ہے کہ ماں نے دریائے خیر میں مکے کی طرف آتے ہوئے, مدینہ سے چلتے ہوئے مقام ابوا سے اپنے اس بیٹے کو ام ایمن کے حوالے کیا. ام ایمن سے کہا میرا آخری وقت ہے, میں اپنے بیٹے کو تیرے حوالے کرتی ہوں. 6 سال کا یہ زندہ نوجوان, یہ 6 سال کا معصوم سا وقت جگر اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے. ماں باپ تو پہلے ہی مجھے چھوڑ کے جا چکے ہیں, اب تو بھی مجھے جدائی کا غم دیتی ہے. ماں نے کہا بیٹے میرے اختیار میں نہیں ہے, موت نے اپنے ظالم کر کے میرے سینے میں کاٹ دیے ہیں, میں اپنے ساتھ نہیں جی سکتی. انہوں نے ان کے حوالے کیا. حضرت محمد رسول اللہ نے اس یتیمی کی حالت میں 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو اپنے آپ سے جدا ہوتے تھے. وہ جانتے تھے یتیمی کا غم کیا ہوتا ہے اور یتیم کا احساس کیا ہوتا ہے. تبھی آپ نے, ارے میرا نبی وہ ہے جس نے زبان سے جو کہہ دیا وہ شریعت بن گئی, جس نے جو کر کے دکھا دیا وہ سنت بن گئی. صحابہ نے اس کے سامنے جو عمل کیا, نبی اس پر خاموش رہے, منع نہیں کیا. جو کہ میرے نبی کی سنت و طریقہ بن گیا. ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات شریعت مطہرہ بن گئی. جسے انہوں نے حلال کہا وہ حلال ہے, جسے انہوں نے حرام کہا وہ حرام ہے, جسے انہوں نے جائز کہا وہ جائز ہے. میرے آقا نے فرمایا اے دنیا والوں سنو, تم میں سے کوئی شخص اگر کسی یتیم کو دیکھے اور یتیم کو کچھ نہ دے, صرف یتیم کو دیکھ کر اس کے سر پہ محبت کا, شفقت کا, پیار کا صرف اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, کچھ نہ دے, نہ درہم دے, نہ دینار دے, نہ ایک کپڑا دے, نہ کوئی ایک پھل دے, صرف سر پہ ہاتھ رکھ دے. تیرے سر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد وہ یتیم جو سکون محسوس کرے گا, جو راحت محسوس کرے گا, جو اسے یتیم کا احساس ختم ہوگا, تو تیرے ہاتھ کے نیچے اس یتیم کے سر کے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں تیرے نام اعمال میں ہوتی ہے. آج کا مسلمان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے دوسروں کو سنا کے اللہ اللہ کہنے میں تو سمجھتا ہے عبادت, اسے تو سمجھتا ہے عبادت کر رہا ہوں. یہ تین کے سر پہ ہاتھ رکھنے میں عبادت سمجھتا ہے, ارے سمجھتا ہے نہیں سمجھتا. اسے سمجھتا ہے کہ یہ تو پھر کیا ہے. گاڑی میں بیٹھا زور زور سے پچھلی سیٹ والوں کو سناتا ہے ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہ رہا ہے. جب صحابہ کرام نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے, ذرا بتا دیجیے ہم. اگر قریب ہو تو ہلکے میں پکارے, دور ہو تو چیز سے پکارے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت اتاری
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور کی پکار کو سنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا یہ عالم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کا یہ عالم ہے کہ اندھیری رات میں، اندھیری کالی رات ہو، بالکل سیاہ رات جس میں ایک ہاتھ انسان کو نظر نہ آ سکے، اس اندھیری رات میں بھی ایک کالے رنگ کی چوٹی اگر کالے پتھر پر بھی نیند رہی ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہو۔ ہم نے اتفاق سے آج اپنے اسلام کو ایسا اسلام سمجھ لیا جیسے عیسائی سمجھ بیٹھے، ورہبانیت ابتداؤہا، انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سماج سے الگ رہنا، دکھ درد میں کام نہ آنا، شاید یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے دین عیسائی انہوں نے اس طرح تلاش لیا کہ ہم شادیاں نہیں کریں گے، ہم نکاح نہیں کریں گے، ہم اولادوں سے دور رہیں گے، ہم کسی کی خوشی اور غم میں شریک نہیں ہوں گے، ہم کسی سے رابطہ اور رابطہ نہیں رکھیں گے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رہبانیت ابتداؤہا، یہ رہبانیت محمد خود ایجاد کی تھی، یہ رہبانیت خود ایجاد کی تھی انہوں نے، ماں کتبناہا علیہم ماں فرضناہا علیہم، ہم نے ان پر اس کو فرض نہیں کیا تھا، وہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا مرتی ہے تو مرتی رہے، کسی کا قتل ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہوتا رہے، اگر اس سے دینا کیا ہے؟ محمد رسول آئے اور آ کر آپ نے کہا عود المریضہ، مریض کی عیادت کرو۔ مریض کی عیادت میں کتنا ثواب ہے کہ نہیں؟ ایک شخص جو اپنے بھائی کی عیادت کرنے، مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے چلتا ہے تو اپنے بھائی کی عیادت کرنے تک 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جو اس کی مغفرت کی دعا ہے۔ عیادت کرنے والا، اور جب یہ اس کی چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کی رحمت کے ذریعے ہمیں گود لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور باہر سے آپ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا عبادات ہمیں بتا دیجیے کہ آپ کی عبادت کتنی ہے، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بتایا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، باقی رہی نفل نمازیں مستحب نمازیں جو کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کو بڑی کم نہیں عبادت کہ 5 نمازیں اور تہجد، اور واقعی کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، اشراق کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی، چار کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی۔ تقانوہا حدیث کے الفاظ میں صحابہ نے اس عبادت کو بہت کم سمجھا، لیکن ان کے دل میں بدگمانی پیدا نہیں ہوئی، وہ جانتے تھے کہ ہمارا محبوب وقت رہا، انہیں معلوم تھا کہ اللہ نے سورہ فتح میں فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، آپ وقت سے وقت رہے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہے، آپ محفوظ عن الخطا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ جب آپ وقت سے وقت آئے ہیں تو آپ اتنی عبادت نہ کریں تو آپ پر کچھ وہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں تو آج کے بعد رات کو پوری رات جاگوں گا اور دن بھر روزہ رکھوں گا، پوری رات اللہ کی یاد میں کھڑا رہوں گا اور دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا رہوں گا۔
میں بھوکا رہوں گا، رات کو جاگوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا اور پوری زندگی کنوارا ہی رہوں گا۔ نکاح کرنے والے بیوی کہے گی کہ ذرا چاول ختم ہو گئے لے کے آؤ، چینی ختم ہو گئی، مہمان آیا ہوا ہے، آؤ میں جلدی سے تو چینی پتی لے کے آؤ، مہمان آیا ہوا ہے۔ اس لیے پوری زندگی کنوارا رہوں گا، نہ بیوی نہ بچوں کا ہم کوئی غم نہیں، اللہ 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 کرتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، اپنے اللہ اللہ بھی کروں گا۔ صبح بھی اللہ کی، شام بھی اللہ کی، صبح ہے اللہ کی، اور پہل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جب ان کی گفتگو کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حجرے سے باہر نکل کر آئے اور کہا کہ میں نے تمہاری گفتگو کو سن لیا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ پوری رات عبادت کروں گا اور دن کو روزہ رکھوں گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، میں عورت سے پرہیز کروں گا، میں عورت کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو مجھے انی اخشاکم واتقاکم، تم میں کون ہے جو میری برابر اللہ سے ڈرنے والا ہو؟ سب سے بڑا متقی میں ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ ہے کوئی تم میں میری برابر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا؟ سنو، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، اللہ نے مجھے بیٹے بھی دیے تھے، اللہ نے مجھے نواسی اور نواسوں والا بھی بنایا ہے، میں حسن حسین کا نانا بھی ہوں، میں حضرت زینب کا نانا بھی ہوں، میں زینب اور عائشہ کا شوہر بھی ہوں، میں خدیجہ اور ام حبیبہ کا شوہر بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ تم مجھے نہیں دیکھتے، انی اصول کو میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، تم مجھے نہیں دیکھتے، انا اقوم و انام ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، تم مجھے نہیں دیکھتے، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ نے کہا سنو، وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حق، تم پر تمہارے بدن کا حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، تجھ پر تیری آنکھ کا حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے، وَإِنَّ لِجَارِكَ عَلَيْكَ حق، تجھ پر تیرے پڑوسی کا حق ہے۔ یہ کہہ کر محمد رسول اللہ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں عیسائیوں کی طرح دنیا کو چھوڑ دینا نہیں ہے، جسے دنیا یہ کہے کہ یہ مست قلندر ہے، یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ دنیا سے الگ الگ ہے، نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اور اسی میں فرمایا فمن رضی عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہی وہ حدیث کا ٹکڑا ہے جو انویٹیشن میں نکاح کے قاعدوں میں لکھا جاتا ہے النکاح من سنتی، یہ الگ حدیث کا ٹکڑا ہے، اور یہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے نہ چلے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مگر معاف فرمائیے گا کچھ کہوں گا تو آپ کو ہضم نہیں ہو پائے گی بات۔ آج تو وہی پہنچا ہوا ولی ہے جو سنت پر نہیں چلتا، جو سنت سے چلتا ہے اس کو کوئی ولی مانتا نہیں ہے نا۔ ارے صاحب وہ تو بڑے پہنچے ہوئے ولی تھے کہ جب ان کا نکاح کرا دیا گیا اور جیسے ہی وہ پہلی مرتبہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے تو جگہ سے اپنی بیوی کو خاک کر ڈالا، بیچاری کوئلہ ہو گئی رات بن گئی۔ کیا پہنچے ہوئے تھے اللہ والے کی بیوی ہی کو جلا کے خاک کر دیا۔ ارے کسی نبی اور کسی ولی اور کسی صحابی کی آپ یہ مثال دے سکتے ہیں، نبی کے جلال سے تو ان کی بیویاں نہ جلی، حضرت عمر بن خطاب کے جلال سے ان کی بیوی نہ جلی، کوئی فرق نہ ہوا، ابوبکر صدیق کی بیویاں موجود ہیں، کوئی نہ جلی، علی مرتضیٰ جو ولیوں کے امام ہیں، جو ولیوں کے ابو الاولیاء ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی بیوی فاطمہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، ان کی بات جو انہوں نے نکاح کیے ہیں وہ جلالی نہ تھے، انہیں جلال نہ آیا، مگر حضرت والا کو بولا کو جلال آ گیا اور بیوی کو جلا کے خاک کر دیا، بیچاری رات ہو گئی۔ جو
وسلم کی سنت پر چلے گا اور سنو نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے. حضرت آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک کوئی نبی ایسا نہیں آپ بتاؤ گے سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کہ انہیں پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا. ورنہ ہر نبی نے نکاح کیا ہے سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے. لیکن عیسیٰ ابن مریم ابھی آئیں گے. ان کے آنے کی تیاریاں زوروں سے چل رہی ہیں. وہ مضمون کی طرف نہیں جا رہا. وہ مضمون میں ملک کے مختلف خطوں میں بیان کر چکا ہوں. وہ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں کہ وہ کب کہاں اور کیا حالات چل رہے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم آ کر نکاح کریں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح کیے اور آپ پر جو قرآن اترا ہے, آپ پر جو شریعت آئی ہے, آپ پر جو اللہ نے کتاب اتاری ہے, ہم دل کے بھی چوٹ کہنا چاہتے ہیں. ہم کسی مرامت کرنے والے کی مرامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ہم کسی سے نہیں ڈرتے, ہم کسی کا انصاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو کتاب اتاری ہے وہ کتاب ہر مسلمان کو, وہ کتاب ہر مومن کو, وہ کتاب ہر نبی کے امتی کو, وہ کتاب محمد رسول اللہ کے ہر شہدائی کو, وہ کتاب قیامت کی صبح تک یہ پرمیشن دیتی ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. اسلام میں 4 بیویوں کی اجازت ہے اور قیامت تک رہے گی. کوئی مائی دلال اس اجازت کو نہیں چھین سکتا, اس پرمیشن کو کینسل نہیں کر سکتا اور مسلمانوں کے عقیدے سے اس بات کو مٹا نہیں سکتا. 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے بیک وقت. لیکن اگر وہ 4 کے بیچ انصاف نہ کر سکے تو ایک ہی سے کرے. یہ بھی اس میں. مگر اب یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت والا تو کمرے سے باہر ہی نکلے تھے, پہنچے ہوئے سب سے پہنچے ہوئے, کمرے سے باہر نکلے پوری زندگی نقاب ڈالتے رہتے تھے. نقاب پوش, ارے نقاب عورتیں ڈالتی ہیں مرد, نقاب عورتیں ڈالتی ہیں یا مرد, مگر یہ نقاب ڈالتی ہیں. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے اور غور سے سنیے. جبریل علیہ السلام ایک مقام پر آئے اور آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس بستی کو جا کر کے الٹ دو, اسے بالکل الٹا کر دو, اس بستی کو تحت نحت کر دو, سپاٹا کر دو. جب حضرت جبرائیل آئے تو جبرائیل تو وہاں آتے ہی رہتے تھے. وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کے ولی کامل ہونے کی شہادت میں تو لو یہ نہیں, بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دی کہ اے اللہ وہاں تو ایک ایسا تیرا بندہ رہتا ہے لم یاتی کا قط طرفۃ عین, پلک جھپکنے کی برابر بھی اس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے. پلک جھپکنے کی برابر بھی جب سے بالغ ہوا ہے تب تیری نافرمانی نہیں کی ہے. اے اللہ کیا اس بستی کو الٹ دوں جہاں تیرا یہ ولی کامل رہتا ہے, جہاں یہ مرشد و پیر رہتا ہے, جہاں یہ قلندر رہتا ہے, جہاں یہ مجذوب رہتا ہے. اتنا عبادت گزار کے کامیابی کا اب تو طرف آئی ایک پلک جھپکنے کی برابر بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبرائیل میں بھی جانتا ہوں اسے, میں تو عالم الغیب والشہادہ ہوں, میں علیم بذات الصدور ہوں, مجھ سے کون سی چیز اوجھل ہے. مگر یہ حضرت والا مجھے میری عبادت تو کر رہے تھے, خود تو نافرمانی نہیں کی انہوں نے, مگر ان کی بغل میں ڈانس ہوتے رہے, ان کی بغل میں زناکاریاں ہوتی رہی, ان کی بغل میں جی کے بچے رہے, ان کی بغل میں شرابیں پی جاتی رہی, ان کی بغل میں بے پردگی ہوتی رہی, ان کی بغل میں میرے احکامات ٹوٹتے رہے. اس بندے کی پیشانی پر بل بھی نہیں پڑا, کبھی دل میں یہ بھی نہیں آیا کہ جس دن کو وہ تو طاقت ملی تو اس واضح کو توڑا دوں گا اور ان کمینوں کی کمر پہ کوڑے لگا کر ان کو لال کر دوں گا. لم یتغیر وجہہ, اس کے چہرے پر تغیر بھی نہیں آیا
پیشانی پر بن نہیں پڑا، یہ سمجھتا تھا کہ بس اللہ اللہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اے جبرائیل جا، عذاب کی شروعات مشرق و مغرب سے نہیں، کسی شراب خانے اور کسی دوسرے مقام سے نہیں، بلکہ کٹیا ہی سے کر۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ سیرت کو سننے والوں سیرت سمجھنے کی کوشش کرو۔ ولادت کے سچے تو بہت سن لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت پر آئے تو آسمان نے سلامی دی، زمین جھوم کر نظمیں سنائے، کعبہ مسکرا اٹھا، بے شک اس میں کیا شک ہے، کیا کیا نہ ہوا ہوگا ان کی آمد پر۔ شب معراج یہ ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر 23 سال کی زندگی میں اس روئے زمین پر جو انقلاب برپا کیا تھا، وہ انقلاب اب کون لے کر آئے گا؟ ان 23 سال زندگی میں محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو جو ذمہ داری سونپی تھی، اس ذمہ داری کو کون نبھائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظالموں کے ہاتھوں سے طاقت چھین کر مظلوموں کو عطا کی تھی، آج پوری دنیا مظلوم ہو گئی ہے۔ آج کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹیاں آج اپنے دوپٹوں کو پھٹتا ہوا دیکھتی ہیں، مگر کوئی ان کے سر پہ آنسو رکھنے والا نہیں۔ آج محمد رسول اللہ کے بیٹے سوہیوں کو چنے ہوئے ہیں، مگر انہیں کوئی اتارنے والا نہیں۔ رب دو جہاں کی قسم، اس امت کو کیوں نہیں بتاتے کہ محمد رسول اللہ سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ دلیر اور اپنی امت سے محبت کرنے والے تھے۔ جب حضرت خباب کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور تمام کفار مکہ سولی پر چڑھا کر ان کی لاش کو ٹانگ چکے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہاں اس کی لاش کو چیل اور کبے کھائیں گے، اس کی لاش کو اڑنے والے جانور کھائیں گے، تو محمد رسول اللہ نے اپنی مجلس میں ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ٹھنڈی آہ بھر کر یہ کہا، ہے کوئی جو میرے خباب کو سولی سے اتار کر لے آئے تاکہ میں اپنے خباب کو کفن دے سکوں، تاکہ میں اپنے خباب کو دفنا سکوں، تاکہ میں اپنے خباب کی نماز جنازہ پڑھ سکوں، تاکہ میں اپنے خباب کو اپنی باہوں میں لے کر اسے قبر میں اتار سکوں۔ اللہ اکبر! صحابہ جن کو رضی اللہ عنہم کا خطاب ملا، ان کا ایمان نمونہ بنا۔ رب دو جہاں کی قسم، یہ مقداد بن اسود تھا، یہ زبیر بن عوام تھا، دونوں دوستوں نے ہاتھ میں ہاتھ ملایا اور کہا، اے زبیر، اے مقداد، آج رسول اللہ کی آرزو کو پورا کرنا ہے۔ چل اٹھا، تلوار اپنے کاندھے میں لٹکا لے، نیزا دوسرے ہاتھ میں تھام لے، لگا گھوڑے کو اور خباب کی لاش کو سولی سے اتار کر لائیں گے۔ اگر راستے میں اور اس شہر ملا تو رب کے دو جہاں کی قسم اس کے جسم میں نیزا اتار کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالیں گے۔ اگر اس نے اپنا ہاتھ ہمارے سامنے دیا تو اس کا ہاتھ قلم کر کے اس کی تلوار کے بھی 2 ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ گھوڑوں پر آئے لگاتے ہوئے، مکے کی زمین کو دہلاتے ہوئے، اسلام کے یہ 2 شیر، اسلام کے یہ 2 سورما اس مقام تک پہنچ گئے جہاں خباب کی لاش اپنے دوستوں کا انتظار کر رہی تھی۔ ادھر یہ لاش کو لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ اللہ آسمان پر جھوم اٹھا، رب کی زبان پر قرآن کی آیت آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ارے لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی رضامندی کے لیے دے دیا۔ یہ ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آواز اس کی گھٹا دی آپ نے، بڑھا دو سے گھٹوا دی گئی۔ یہ ہے معیار قیامت تک پوری امت کے لیے۔ کیا کوئی آج سوچتا ہے عشق رسول میں نغمے سنانے والوں، عشق رسول کا اظہار کرنے والوں، میں اور آپ جب پوری دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں تو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ جانے کتنے روحانی بیٹے ہیں،
جو خباب کی طرح سولیوں پر رکھے ہوئے اور کوئی ان کی لاش کو لینے نہ پہنچا، نہ جانے کتنے ہاتھی کے پھندوں میں جھولے ہوئے اور کوئی ان کے لاش لے کر کے دفنانے نہ پہنچا۔ ہے کوئی تھا جو مقدار سے افسر بن جاتا، تھا کوئی جو زبیر بن عوام بن جاتا؟ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا خود دعویٰ ہے۔ سرکار مدینہ قبر اطہر میں تڑپ رہے ہیں، آنکھ سے آنسو چھڑک رہے ہیں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہیں، کروٹوں پر کروٹیں ہیں، خواب میں آ کر امت کے نوجوانوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، کبھی گھٹنوں میں سر دے کے روئے ہو، کبھی اس بات کو سمجھ کر کے آپ کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وطن جو جزیرۃ العرب کہلاتا ہے، اس سے زمین پر آج خنزیر کا گوشت بکتا ہے، وہاں آج شراب بیچی جاتی ہے، وہاں آج یہود و نصارا کے ننگے بدن عورتیں چٹیاں پہن کر گھومتی ہیں، وہاں کے ہوٹلوں میں آج زناکاریاں ہو رہی ہیں، وہاں جسم فروشی ہو رہی ہے کوئی جو وہاں جا کر یہ کہے کہ یہ میرے نبی کی مقدس سرزمین ہے، یہاں میرے نبی کا مقدس وجود بھی ہے، یہاں محض مقدس مقام بیت اللہ بھی ہے، یہاں سرزمین شام میں مسجد اقصی بھی ہے، جہاں ایک نبی نہیں لاکھوں نبی اس سرزمین کے نیچے آرام فرما ہے، جہاں عمرو بن عاص آرام فرما رہے ہیں، جہاں عبیدہ بن جراح 30,000 شہداء کے ساتھ سرزمین شام میں آرام فرما ہے، جہاں بغداد اور عراق کی سرزمین پر جنید بغدادی جیسا بزرگ دشمنوں کے ٹینکوں سے اس کا جسم اور وجود ہل رہا ہے، جہاں امام ابو حنیفہ کی قبر پر بھی رات بنا کر گولے برس رہے ہیں اور میزائل گر رہے ہیں، جہاں شاہ عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی روح کا پکا رہی ہے کوئی جو دنیا میں یہ کہے کہ آج وہ کون سا دن ہوگا جب جزیرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک وجود سے پاک کیا جائے گا؟ آج وہ کون سا دن ہوگا جب امت کی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے ان کے باپ خود پہنچیں گے، جب امت کی بہنوں کو جیل کی قید سے چھڑانے کے لیے خود ان کے بھائی پہنچیں گے؟ خدا کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی طرح اگر ایک کرسی میں بیٹھ جاتے اور میری اور آپ کی طرح 1,050,000 16 لاکھ کے دانوں کی تصویر لے کر بیٹھ جاتے تو اپنے دو جہاں کی قسم مکہ معظمہ 7 ہجری میں فتح نہ ہوتا، 7 ہجری میں خیبر فتح نہیں ہوتا، پھر میرا نبی اگر اسی طرح جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ جاتے تو تاریخ کے سرے فتح نہیں ہوتے، اگر صحابہ اسی طرح جس طرح ہم ایک ٹکڑے سے راضی ہو گئے ہیں اسی طرح راضی ہو جاتے تو مجھے بتاؤ مسجد اقصی کس طرح فتح ہوتی، پھر ایران کے کسرا کے محل میں کس طرح کلمہ طیبہ پڑھا جاتا اگر صحابہ اسی طرح راضی ہو جاتے کہ ہم تو اپنے ملک سے راضی ہو گئے ہیں تو مجھے بتاؤ سوڈان کیسے فتح ہوتا، مجھے بتاؤ تیونس کیسے فتح ہوتا، مجھے بتاؤ پھر ماورا النہر اور کتوا اور بخارا اور سمرقند کے علاقے کس طرح فتح ہوتے اور آج جو ہندوستان کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کے نغمے گنگنا رہے ہو یہ ایسے ہی آ جاتے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے تھے جس نے پوری زمین کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کر دیا تھا، اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا جہاں تک تمہارے گھوڑے دوڑ سکتے ہو دوڑنا، جہاں تک تمہارے اونٹ چل سکتے ہو چلانا، جہاں تک تم پیدل دوڑ کر جا سکتے ہو وہاں تک پہنچنا، کلو ارض پر پوری ہوئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب کر دینا۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ پر جو قرآن اترا ہے اس نے آپ سے یہی کہا تھا، عقبہ بن نافع جو صحابی نہیں بلکہ صحابی کو دیکھنے والا ایک تابعی ہے،
جو حضرت عمرو بن عاص کا بھتیجا ہے، رب دو جہاں کی قسم، اس نے سوڈان کو فتح کیا، اس نے ٹیونیشیا کو فتح کیا، اس نے افریقہ کو فتح کیا. جب فتح کرتے کرتے یہ نوجوان اس مقام پر پہنچا جہاں بیچ میں دریا آ گیا، تو اس نے حسرت بھری، ایک آہ بھری، اور آہ بھر کر آسمان کو دیکھا اور آسمان کو دیکھ کر یہ کہا، اے میرے مولا، اگر میرے بیچ میں یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہاں تک چلا جاتا جہاں تک مجھے خشکی نظر آتی. پھر اس کے باوجود اس نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، اور جب گھوڑے کی پیٹھ تک پانی آیا اور گھوڑے کی باغیں کھینچی، تلوار کو پانی میں ڈال کر، اور پھر پتا میں لہرا کر کہا، اے گھوڑے تو گواہ رہنا، اے سمندر تو گواہ رہنا، اگر تو میرے بیچ حائل نہ ہوتا تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی زمین مجھے خشک نظر آتی وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلے کو بند. ہم آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صرف دعوے دار بنے، حقیقت حال سے بالکل نہ ہونا واقف. ہم نے بعض دنوں میں اپنی مسجدوں کو لائٹوں اور بجلیوں سے سجا کر سمجھ لیا کہ یہ محبت کا حق ہے. مسجد کو لائٹوں میں سجا کر، اپنے گھروں کو دیوالیوں جیسا سجا کر سمجھ لیا کہ رسول اللہ کا حق ہے. ارے کتنے گھر ایسے ہیں جن میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل تک میسر نہیں ہے، کتنی جھونپڑیاں ایسی ہیں جن کے دروازے تک نہیں ہیں. تو وہاں تک گیا، محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا صدیق اکبر خلیفہ وقت ہوتے ہوئے ایک بوڑھی عورت پہ جا کر صبح اس کے گھر کی خدمت کرتا ہے. وہ کھانے کے قابل نہیں ہے تو اسے کھانا دیتا ہے. اس کا دوسرا وزیر محمد رسول اللہ کا عمر ابن خطاب رات کے اندھیرے میں دست چکر لگاتا ہے، ہر دیوار کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہے کہ کسی قافلے کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی اجنبی قافلہ روک تو نہیں رہا ہے کہ ہم اس واقعے کو بھول جائیں جس میں عمر ابن خطاب نے چند بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، اور پھر جب یہ پتا چلا کہ یہ بھوک سے رو رہے ہیں، مانے انہیں سلانے کے لیے چند پتھروں کو پانی میں ڈال کر ابالنے کا بہانہ کیا ہے، تو وہ اپنے گھر آیا اور اپنی کمر پہ بوری لاد کر اس میں آٹا ڈال کر، اس میں کھجورے ڈال کر، اور ساتھ میں اپنے لکڑیاں لے کر وہ خود آٹا ڈھونڈ کر آٹا اور روٹیاں بنانے کے لیے اور آگ جلانے کے لیے بیٹھ گیا. جب روٹیاں پک گئی اور بچوں کو دکھایا گیا، اٹھا کر ان کے منہ میں اور ان کے ہوٹوں پر لگا دیا گیا، اور پھر کہا، اے ماں مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا والی، میں تمہارا امیر، میں تمہارا خلیفہ ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرے بچے بھوکے ہیں، کل سے بیت المال سے تمہارا وظیفہ جاری کیا جائے گا. اے بچوں مجھے معاف کر دینا، کل قیامت میں میرا دامن پکڑ کر مجھ سے سوال مت کرنا. یہ تھے محمد رسول اللہ کے وہ جانشین، یہ تھے آپ سے عشق و محبت کرنے والے، یہ تھے پیار کرنے والے. خدا کی قسم پوری قوم سوتی تھی اور وہ راتوں کو جاگا کرتے تھے اور وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ دریائے دجلہ کے کنارے جہاں تک ان کی حکومت کا آخری کنارہ ہے، اگر وہاں بھی کسی بھیڑیے نے بکری کو پھاڑ دیا تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ پوچھے کہ تمہاری رعایا میں ظلم حاصل کیسے ہوا کہ بکریوں پر بھی ناانصافی کی. سیرت کو سننے والوں، وقت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا. جب جو امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑا، ساری دنیا کے ظالموں کی بنائی، جو جہاں چاہا گھس گیا، امت مسلمہ کا جتنا چاہا خون دیا، خون سے پیاس نہ بجھی تو جگر چلائے، کلیجوں کو چھنی چھنی کر دیا. کئی صدیاں اس طرح گزری کہ امت کے بیٹے کفن کو برستے رہے، مگر کفن دینے والے کہاں؟
امت کی بیٹیاں روشنیوں کو برس گئی، مگر کوئی ان کے پاس جلانے کے لیے چراغ لے جانے والا کہا؟ چراغوں کا انتظار تو قبرستان کے مردے کرتے ہیں، انہیں روشنیاں چاہیے، جیل کی سلاخوں میں بند بیٹیوں کو چراغ کہاں چاہیے؟ ماں، بہنیں اور بیٹیاں، کتنی بیٹیاں ہیں جو کیوبا کی گوانتانامو میں جیل میں بن چادر کے اور بن اوڑھنی کے اور بن کپڑوں کے ننگے بدن زمین پر چپکی پڑی رہی، ان کی حیا آسمان سے بھیک مانگتی رہی، ان کی غیرت پوری امت سے جھنجھوڑتی رہی۔ امت کے کیسے کیسے شہزادے اور کیسے حیا کے پیکر عراقی ابو غریب جیل میں چند کمبلوں کے لیے پہنچتے رہے، چند چادروں کے لیے پھرکتے رہے، دوہرے جسم ہو گئے، دوہرے دورے ہو کر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، زمین سے لیٹ کر اپنے نازک مقام کو چھپانے کی کوشش کی، مگر کون تھا جو ان کو ایک چادر جا کر کے دے دیتا؟ کون تھا جو جا کر یہ کہتا کہ اے ہمارے بیٹو ہم تمہیں چادر دینے آئے ہیں؟ کون تھا جو ان کے زخموں کے لیے ایک مرہم کی ٹکیا لے کر چلا جاتا؟ وہ کون تھا جو ان کے لیے ایک سوئی دھاگا لے کر چلا جاتا، جو اپنے پھٹے ہوئے جسموں کو سی لیتے؟ رب سے جو جہاں کی قسم وہ تراہتے رہے، مگر پوری دنیا نیند کی گولیاں کھا کر سوتی رہی، شراب کے جام پی کر سوتی رہی، تبلا سارنگی اور ڈھولک بجا کر اولیاء کرام کو خوش کرتی رہی کہ ولی تجھے خوش کریں گے، ڈھولک بجا کر تجھے خوش کریں گے، تبلا بجا کر تجھے خوش کریں گے، سارنگی بجا کر تجھے خوش کریں گے، گھنگرو اور خواجل بجا کر تجھے خوش کریں گے، خوبصورت کی ودا پہنا کر وہ تڑپتے رہے، وہ تڑپتے رہے، وہ آواز دیتے رہے، رب جو جہاں کی قسم تم نے محمد رسول اللہ کا صرف رحمت والا کردار دیکھا ہے، میرے نبی کا تم نے جلالی کردار نہیں دیکھا ہے، میرے نبی کا تم نے قہر و غضب نہیں دیکھا ہے، میرے نبی کا تم نے جاہ و جلال نہیں دیکھا ہے۔ آہا، یہی وہ میرا نبی ہے جو جلالی بن کر آتا ہے تو اس کے جلال کے سامنے موسیٰ کا جلال کچھ نہیں ہے، جو وہ قہر و غضب بن کر آتا ہے تو مکے کی سورما سہل جاتے ہیں، جب وہ بنو قریظہ کے قلعے پر پہنچتا ہے، ایک بنو قریظہ کے نوجوان کو پکڑتا ہے اور مدینہ میں خندق کھدوا کر 700 بنو قریظہ کی گردنیں الگ کرا کر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں، وہ جسے معاف کرنے کہے گا اسے معاف کروں گا، اور جسے وہ قتل کرنے کہے گا اسے قتل کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میدان قیامت میں ویسے ہی راضی ہو جائیں گے، ایسے ہی راضی ہو جائیں گے کہ میں تو ڈھولک بجا کے آیا تھا، مجھے جامع کوثر بھیجیے۔ میں نے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ناک کے ساتھ میوزک، سنگیت، ہارمونیم بجایا ہے، استاد بسم اللہ کے ساتھ مجھے چاہیے جامع کوثر۔ وہ نبی جو گانے کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے اور اس وقت تک انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالے رہے جب تک اتنی دور نہ چلا جائے، اور عبداللہ بن مسعود سے پوچھنا لے کہ عبداللہ مسعود کیا آپ کی گانے کی آواز آ رہی ہے؟ جب عبداللہ بن مسعود نے کہہ دیا کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے سرکار، میرے سرتاج، میرے محبوب، میرے عاشق، اب آواز بند ہو گئی، تو کانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو نکالیں، وہ تمہیں جامع کوثر دیں گے۔ وہ محمد رسول اللہ جس کے سامنے اس کی ایک امتی صحابیہ حضرت خامدیہ رضی اللہ عنہا جب ان سے زنا ہو جائے اور وہ خواہشات نفس پہ کنٹرول نہ پا سکے اور وہ اپنے آپ اور وہ اس سے حاملہ ہو جائے، محمد رسول اللہ کے پاس آئے، بچے کی ولادت کے بعد، اس کے ہوشیار ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وہ سزا لاگو کریں جس کا پابند اللہ نے آپ کو دیا تھا، یعنی
سولی سے نہیں، خنجر سے نہیں، نیزے سے نہیں، بلکہ رسول اللہ اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھائے. یہی نبی جس نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا کر کسی دشمن کی طرف نہیں بلکہ آج اس عورت کی طرف بھیجا جو اپنا بیٹا محمد رسول اللہ کے حوالے کرتی ہے اور یہ کہتی ہے تحریم نہیں یا رسول اللہ، یہ بیٹا آپ کے حوالے ہے، یہ رقص جگر آپ کے حوالے ہے، مجھے گناہوں کے بوجھ سے پاک کر دیجیے. وہ محمد جو سراپا رحمت ہے، وہ محمد جو سراپا رحمت عالم ہے، آج پتھر اٹھا کر اس عورت سے مارتا ہے. اور جب نبی نے آغاز کر دیا تو اس کے پر حج جاری کرنے کے لیے ایک صحابی نے پتھر اٹھایا، اس عورت کا جسم پھٹ گیا، سر ٹوٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، دانت ٹوٹ گئے، یہاں تک پتھر مارے گئے کہ اس عورت کی آنکھیں پھٹ گئی، دل ٹوٹ کے ٹکڑے ہو گیا، جگر چھلنی ہو گیا اور آخری وقت میں آخری ہچکی نکلی اور توبہ کر کے جنت میں گئی. وہ نبی جو اپنے نبی کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنی ہی صحابیہ پر زنا کی سزا کو لگاتا ہے. اے زنا کارو، وہ تمہیں چڑھاوے میں نے تمہیں کوثر کے جام ضرور بلائے گا نا. ہو کہاں؟ ارے ہو کہاں جس نے اپنے سگے چچا کی پرواہ نہ کی اور بھگانگے دہر کس آیت کو دوہرایا تبت یدا ابی لہب. وہ لہب ان کا چچا تھا. یہی وہ ابو لہب تھا جس نے اپنے بھتیجے کی ولادت پر اپنی باندھی صوفیہ کو آزاد کیا تھا، مگر اپنے ماننے والوں سے کہا اگر اس سورت کو تم پڑھو گے تو جس طرح سورہ کوثر پڑھنے پر ہر وقت پر تمہیں 10 نیکیاں ملے گی، جس طرح سورہ یاسین پڑھنے پر ہر وقت پر تمہیں 10 نیکیاں ملے گی، جس طرح سورہ رحمان کے پڑھنے پر ہر وقت پر تمہیں 10 نیکیاں ملے گی. میرے چچا پر لعنت بھیجو، میرے چچا کے جہنم میں جانے کا ذکر کرو تو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی. تبت یدا ابی لہب، یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ محمد رسول اللہ کا چچا تھا. چچا تھا. ارے ولادت پر خالی خوشی منانے سے کچھ نہیں ہوتا. نبی کی ولادت پر خوشی ابو لہب نے منائی تھی، لیکن جب نبی دین اسلام لے کر آئے، جب نبی شریعت محمد لے کر آئے اور جب نبی نے کہا کہ لات منات الزا یہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں، سے سجدہ مت کر، تو چچا نے کہا بھتیجے سجدہ تو کریں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بھتیجے سجدہ چھوڑ جائے، یہ تو عادت پڑی گئی ہے. ہاں بھتیجے کی ولادت پر خوشی منانے والے چچا کو جہنم کی بشارت تھی بھتیجی نے سنائی. اس کی بیوی ام جمیل اپنی سگی چچی کو سنائی. تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، طاقت توڑ دی ابو لہب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت اور خود بھی ٹھہر گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولادیں اس کے کام آئیں. سیصلی نارا ذات لہب، یہ چچا کہاں جائے گا؟ ولادت پہ جشن منانے والا، ولادت پر خوشی منانے والا، ولادت پر ناچنے والا، ولادت پر ٹھمکا لگانے والا محمد رسول اللہ کا چچا سیصلی نارا ذات لہب. محمد رسول اللہ کی شریعت سے نہ چلا، آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانا، آپ کے کہنے سے اپنی پیشانی کو اللہ کی چوکھٹ پر نہ جھکایا، آپ کے کہنے سے بتوں پر چڑھانے سے باز نہ آیا، آپ کے کہنے سے لات اور منات کو اپنی ٹھوکروں سے نہ رانا، تو اللہ کے رسول نے کہا وامرأتہ، اکیلے نہیں جاؤ گے چچا، چچی بھی جائے گی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ لکڑیاں مین کے لانے والی، یہ بھی جہنم میں جائے گی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی، آگ کی بٹی ہوئی رسی جہنم میں جائے گی. اور وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا جس نے میدان جنگ میں ایک نماز بھی ادا نہ کی، جس نے زکات میں 1 روپیہ بھی نہ دیا، جس نے عمرے کے لیے رب سے سفر نہ باندھا،
جس نے ایک حج بھی نہ کیا، جس نے ایک دن میں روزہ نہ رکھا، لیکن جب اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا تھا، آیا محمد ابن عربی کے پاس، آیا محمد رسول اللہ کے پاس، اے میرے آقا میرے مولا، میری ذمہ داری کیا ہے، میرا فریضہ کیا ہے؟ تو محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے نمازیں پڑھ کے آ، پہلے تو روزے رکھ کے آ، پہلے تو زکات ادا کر کے آ، پہلے طواف کعبہ کر کے آ، پہلے عمروں کے ذخیرے لے کر آ، پہلے اپنے ایمان کو مان کے صاف کر کے آ. کہا نہیں، اس وقت رنگ ہو رہا ہے، اس وقت دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، اٹھ اور اپنی تلوار کے جوہر دکھا، اٹھ اور اپنی کڑائیوں کی چوڑیاں توڑ کر بہادرانہ شان دکھا، دشمنوں کے جھنڈے میں گھس جا، تا وقت کے یا تو دشمنوں کو چیز کے پار نکل جا، اور یا اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے. اللہ اکبر. سیرت گواہ ہے، احادیث گواہ ہے، امام بخاری تیرا ہم پریشان ہے، تو ہے یہ زمین کا بہت بڑا ولی، ہم تجھے ولیوں کا ولی کہتے ہیں، اس لیے کہ تو نے محمد رسول اللہ کی حدیث کے لیے راستے سفر مانگا، تو نے کشتیوں میں سفر کیا، تو نے گھوڑے پر زیر دی، اور تو نبی کی حدیث بیان کرنے والے کے پاس پہنچا، حدیث کو لکھ کے لایا، حدیث کو یاد کر کے آیا، تو نے ان کی اس پر کٹاوا کرا اور آپ کے صحراؤں تک نکل گیا، تو نے نبی کی حدیث کو ہم تک پہنچا دیا. اگر تو یہ کام نہ کرتا تو ہزاروں جاہل صوفی ہمیں کہاں کا نہ چھوڑ کے گمراہ کر دیں. تو ہے سب سے بڑا امام، اے امام بخاری، جو تو نے محمد رسول اللہ کے لفظ نکلنے والے الفاظ کو جمع کیا، اس کی روایات کو جمع کیا، ان کی سند کو جمع کیا، امام بخاری نے نقل کیا. یہ شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر یہ دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا، اتنا زبردست مقابلہ کیا کہ بس اپنے جسم سے ایک ایک لہو کا قطرہ زمین پہ بہا دیا، جو گرا کر کھڑا کر آواز آئی اس طرح سے، جنت کو دیکھتے ہی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جب نبی اس کے جنازے اور اس کی لاش سے گزرے، کہا سبحان اللہ. کام کم اجرت زیادہ، یہ ہے شارٹ کٹ جنت کا راستہ. اس شارٹ کٹ راستے سے جنت میں گیا. شارٹ کٹ راستہ ہے وہ جہاں دشمنوں سے پنجہ آرائی ہو رہی ہو اور آدمی چلا جائے. اب کوئی لانگ راستے سے جائے، کوئی شارٹ سے جائے، اس کا اپنا اختیار ہے، یہ اپنا اختیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ بیچارے نے تو کبھی جشن منایا ہی نہیں، اس لیے کہ تو اسی وقت ایمان لایا تھا میدان جنگ میں. جشن کہاں منا تھا؟ اس نے تو تندیر جلائی ہی نہیں، اس نے تو مسجدوں پہ چراغا کیا ہی نہیں، اس نے تو شب برات سے کبھی جا کر کے قبرستان میں لائٹنگ کی ہی نہیں. لیکن ہاں وہ اس عمل سے گیا کہ وہ عمل کہ جس میں ایک رات سے بہت آگے کی چیز ہے. محمد رسول اللہ نے کہا جو اسلام کے دشمنوں کے مقابلے پر اتنی دیر کھڑا ہو گیا، جتنی دیر تم اونٹنی کا دودھ پی سکتے ہو، اونٹنی کے دودھ کے دونے میں کتنا وقت لگے گا، گائے اور بھینس کے دونے میں کتنا ٹائم لگے گا، ایک تیز دھونے والا کتنی دیر میں گائے اور بھینس دھولے گا، اتنی دیر اگر کوئی دشمنوں کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا، رسول اللہ کہتے ہیں میرا ایمان ہے، اگر میں ایمان نہ رکھوں تو میں آج ہی کافر ہو جاؤں گا، میں آج مرتد ہو جاؤں گا، اسلام سے خالی ہو جاؤں گا. میرا نبی کہتا ہے جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. ہو گئی کہ واجب نہیں؟ واجب ہو گئی. مگر آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کی حدیثوں سے، قرآن سے نہیں پوچھیں گے کہ جنتی کون، افسر کون، یہ پوچھیں گے ٹیلی ویژن پر آنے والی چہروں سے، یہ پوچھیں گے ٹیلی ویژن پر آنے والی پرکٹی جینس پہننے والی اور اپنے انگ انگ دکھانے والی سے. تو بتا آج کی دنیا میں جنتی کون اور جہنمی کون ہے؟ اسی سے تو پوچھیں گے. عیسائی کی بیٹیوں سے پوچھا جائے گا،
صحابہ کو گالی دینے والوں سے پوچھا جائے گا، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والوں سے پوچھا جائے گا، بتاؤ حق پر کون، باطل پر کون، کون جنتی اور کون جہنمی، کون ہے جنت کا حقدار۔ لہذا آج پوچھا جائے گا CNN سے، BBC لندن سے، آج پوچھا جائے گا آج تک سے، TV سے، آج پوچھا جائے گا ان تمام اخبارات سے کہ جہنمی کون اور جنتی کون، ذرا یہ بتاؤ۔ وہ کہیں گے جو بھی امریکہ کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ جہنمی ہے، وہ آتنکوادی ہے، وہ اسلام سے خالی ہے، وہ مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رومیوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ کل کے رومی آج کے صلیبی اور آج کے عیسائی ہیں۔ جب تمہارا نبی تبوک کے میدان کی طرف 62 سال کی عمر میں نکلے، 62 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ رومیوں سے مقابلے پر نکلے تو قدم قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا وعدہ کیا جائے، اور جو صحابی جنگ میں نہ نکلے، وہ صحابی جو 3 صحابی تھے جو بدر میں بھی گئے تھے مگر رومیوں سے مقابلے پر نہ نکلے، حالانکہ وہ مشرکوں سے مقابلے پر نکلے تھے، وہ یہودیوں سے مقابلے پر نکلے تھے، مگر آج آخری جنگ تھی، محمد رسول اللہ کی آخری جنگ، 62 سال کی عمر ہے۔ آج ابوبکر صدیق خود بھی نکلا ہے، سارا سامان لے کر آیا ہے۔ آج عمر بن خطاب خود بھی نکلا ہے اور اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آیا ہے۔ آج کوئی اور اپنے بچے کو لے کر آئی ہے تو آج کوئی اپنے بھائی کو لے کر آیا ہے۔ جو 3 صحابی اس راہ میں نہ نکلے، یہ راہ کون سی تھی؟ یہ رومیوں سے مقابلے کا راستہ تھا، جس تبوک تک جانے کا مرحلہ تھا۔ وہ 3 صحابی وہ تھے جو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، نماز بھی 5 وقتہ پڑھ رہے تھے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ ان میں کون تھا جو قرآن نہ پڑھ رہا ہوگا، مگر جب واپس محمد رسول اللہ آئے تو 50 دن تک ان سے سلام کلام دعا کچھ بھی نہیں، بائیکاٹ کر دیا، بائیکاٹ کر دیا گیا۔ مگر وہ زمانہ کچھ اور تھا، جب رومیوں کے مقابلے پر نکلتے تو صحابہ سمجھتے تھے کہ جس راستے میں نکلیں گے تو گرد و غبار اگر قدموں کو لگ جائے گی، گرد و غبار قدموں کو لگ جائے گی تو جہنم کا دھواں حرام ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس دنیا سے جو گھوڑا پالیں گے تو اس گھوڑے کے پلنے تک، جب تک وہ گھوڑا گھر میں گھومتا رہے گا اور جب تک وہ ٹہلتا رہے گا تو صبح سے شام تک جتنی وہ قدم ادھر ادھر رکھے گا، ہر قدم پر مجھے نیکیاں ملیں گی۔ وہ گھوڑا پالتے تھے اس نیت سے کہ یہ گھوڑا جب چارہ کھائے گا اور چارہ کھانے کے بعد جو لیڈ کرے گا، کل میدان قیامت میں یہ ناپاک اور گندی لیڈ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکیاں بن کر آئے گی، وہ یہ سمجھتے تھے۔ مگر آج محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے کہتے ہیں کہ نادانوں، محمد رسول اللہ کا شہر بھی عیسائیوں اور یہودیوں کو دے دو، یہ دینا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ یہود و نصارہ کعبے کی حفاظت کرے، کعبے کی حفاظت یہ کرے۔ ارے شاعر کہہ رہا ہے اپنی کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، تو پکارے گا تو اے صحنے حرم آئیں گے۔ اب ابابیل کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم۔ یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں مسلمانوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آخری سفر میں، جبکہ آپ دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں، جبکہ اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، آپ پر بار بار بے ہوشی کا عالم طاری ہوتا ہے، آپ پر سچی کا عالم طاری ہوتا ہے، مگر آپ ایک لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اسامہ آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا بیٹا ہے، جس کی سب کا 18 سال ہے، اس سب کا 18 سال کے اپنے پوتے کو، جگر کے ٹکڑے کو محمد رسول اللہ پرچم سجا کے دیتے ہیں، عائشہ کا دوپٹہ اس کے پرچم میں لگا کر دیتے ہیں، جو ہوش آتا ہے پوچھتے ہیں میرا اسامہ رومیوں
کے مقابلے پر نکلا یا نہیں نکلا، مجھے کچھ بھی ہو جائے، اسامہ تجھے جانا ہے، اسامہ تجھے روانہ ہونا ہے، تجھے لوٹ کے نہیں آنا ہے۔ اسامہ کا دل بھر رہا تھا، میرے جان و جان، میرے دل کی دھڑکن، میری روح، میرا ایمان، میرا عقیدہ، میری محبتوں کا مرکز، میری آنکھوں کا نور، میرا جگر، میرا سرور محمد رسول اللہ کہیں ہم سے رخصت نہ ہو جائے۔ اس لیے مقام پہ پڑا ہو رہا کہ خبر آئی محمد رسول اللہ نے دنیا سے چھوڑا، اے لوگوں تمہیں الوداع کہہ دیا۔ اسامہ کے قدم بچائے رومیوں کی طرف جانے کے، مدینہ کی طرف لوٹ آئے، اس کی علیہ سے رونے لگے۔ اے وہ ذات جس نے ہمیں عزت بخشی تھی، اے وہ ذات جس نے بچن سجا کے دیا تھا، اے وہ ذات جس نے میرے باپ کو موسیٰ کی طرف روانہ کیا تھا، آپ کو چھوڑے بغیر کیسے رومیوں کی طرف جاؤں، کس طرح جاؤں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین ہو گئی، تجہیز و تکفین ہوئی تو ابو بکر صدیق نے کہا اسامہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، اب ماتم کرنے کی ضرورت نہیں، سینہ پیٹنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، جو پرچم محمد رسول اللہ نے تجھے سجا کر دیا ہے اسے رومیوں کے علاقے میں جا کر گاؤں دے، جو مشن محمد رسول اللہ نے تجھے سونپا ہے اسے پورا کرنے کے لیے نکل۔ میں نبی کا جانشین بن کر، میں نبی کا خلیفہ بن کر امت کی نگہبانی کروں گا۔ جب مدینہ میں اور جزیرہ عرب میں مرتدین کا سیلاب آ گیا اور لوگوں نے کہا اے ابو بکر اسامہ کے دفتر کو روک لو، اسامہ کے دفتر کو روک لو۔ عرب میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، مرتدین کھڑے ہو گئے، عرب کے جزیرے میں آگ لگ چکی ہے، اس طاقت سے کیسے نپٹیں گے؟ تو صدیق اکبر نے کہا تھا رومیوں سے لڑنے کے لیے میرے نبی نے جس دفتر کو روانہ کیا ہے صدیق اسے روانہ کر کے رہے۔ ہم اسی صدیق سے محبت کرتے ہیں۔ صدیق رومیوں کی طرف لشکر روانہ کرے تو وہ اعلیٰ مقام پر ہے۔ آج ابو بکر صدیق کا جانشین رومیوں سے مقابلہ کرے تو وہ مرتد و کافر ہے۔ یہی تو ہے فرق تمہارا سمجھنے والوں، یہی تو ہے کسی صدی میں داخل ہو کر حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے والوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر اور جن صحابہ کو آپ نے چھوڑا، انہوں نے دریا دیکھے، نہ پہاڑ دیکھے، نہ سمندر دیکھے، نہ افریقہ کے جنگلی جانوروں کی انہوں نے پرواہ کی، پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کیا، یتیموں کو حق دلایا، بیواؤں کو ان کا مقام ان کی چوکھٹ ان کے گھر تک پہنچایا، پوری زمین سے سود کا خاتمہ کر دیا، شرابوں کے مٹکوں کو توڑ ڈالا اور زناکاری کے اڈوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اے محمد رسول اللہ کے غلاموں کب تک اونچی اونچی عمارتیں بناتے رہو گے؟ یہ عرب حکمران، یہ عرب کے مالدار، یہ عرب کے دولت مند، یہ عرب کے شہزادے، یہ شاہ سلمان اور ابن نائب اور ان کی تمام عورتیں اونچی اونچی عمارتیں بناتے رہے، اونچے اونچے محل تعمیر کرتے رہے، مگر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے انہوں نے کچھ نہ کیا، تو زمین مقدس کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کیا انہوں نے۔ رومی ان کے شہروں میں دوڑائے اور آج یہ پوری دنیا کے سامنے لاچار و مجبور کھڑے ہوئے ہیں اور ٹک ٹک تیزم دم نہ کچیدم کھڑے ہوئے ہیں۔ جو چاہے ان کے ماتھے پر تھپڑ لگائے، جو چاہے انہیں اپنے دسترخوانوں پر اٹھائے۔ محمد رسول اللہ مجھے اور آپ کو سب کو آواز دے رہے ہیں، اے میرے غلاموں تمہارے گھروں میں رہنے کی وجہ سے، اونچی عمارتیں بنانے کی وجہ سے پوری فضا زنا سے بھر دی گئی، قتل سے بھر دی گئی، کنواں شام جنگوں سے بھر دی گئی، امت کے جسم سے لہو کے قطرے سمندر بن کے بہ رہے ہیں، سرخ آندیاں چل رہی ہیں۔ کون سا دن ہوگا جب تم امت کی بقا کے لیے اٹھو گے؟ وہ کون سا دن ہوگا جب تم اسلام کا پرچم اٹھاؤ گے؟ وہ کون سا دن ہوگا جب تم روحیوں کو ان کے گھر میں جا کر شکست دو گے؟ وہ کون سا دن ہوگا جب تم اپنی سرزمین ان سے واپس لو گے؟ وہ
کون سا پھر ہوگا جب حضرت عمر کے جاہو جلال والی شان اور کیفیت پیدا کرتے ہوئے تم جزیرہ محمد کو ان سے خالی کراؤ. بس میرے دوستو، یہی وہ چیزیں تھیں. دین وہ ہے جسے رسول اللہ لے کر آئے. ولی وہ ہے جو رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے. مگر آپ ولی اسے مانتے ہو کہ جو چلم بھری ہوئی ہو، چرس رکھا ہوا ہو، سلفا پی رہا ہو اور سٹے کے نمبر بتا رہا ہو. کہتے ہو جی حضرت جی بتا دیجیے. اور وہ ماں اور بہن کی جب گالیاں بکے تو کہتے ہو اس گالی میں بھی نمبر نہیں پڑے گا. یہ ہے آج کا ولی. وہاں ولایت کا درجہ یہ تھا محمد رسول اللہ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والوں نے کبھی ان کی سیرت بھی پڑھی ہے؟ وہ کس کے ساتھ آئے؟ وہ کب آئے؟ کہاں سے آئے؟ اور یہاں کیوں آئے؟ ان کے زمانے میں کون سا رابطہ تھا مجھے بتاؤ. اس پورے مجمع میں ایک ہاتھ اٹھا کر بتا دو. جس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے تھے تو ہندوستان پر کون سا بادشاہ باہر سے لشکر کشی کر کے آیا؟ نہیں، یہ تو پتہ نہیں. اسے ہمیں کیا لینا دینا؟ ان کے دادا پیر شیخ ابو محمد چشتی آئے تھے تو وہ کن کے ساتھ آئے؟ محمود غزنوی کے ساتھ کون سے بزرگ آئے؟ شیر شاہ سوری کے ساتھ کون بزرگ آئے؟ کچھ پتہ نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا اور کفرستان میں قدم رکھا تھا. یہاں ایک طرف فوجیں علاقے کے علاقے خالی کرا رہی تھی اور یہ ایمان کی بھٹی سے لوگوں کو ایمان کی سرحدوں میں داخل کر. بس میرے عزیزوں، ان بچے اور بچیوں کی برکت سے میں آپ کے بیچ آیا. ظاہر ہے کہ ضروری نہیں میری باتوں سے آج بھی انقلاب برپا ہو جائے، لازمی نہیں، لیکن یقین ہے جب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے ایک دن تو کرم فرمائیں گے. جائیں گی کبھی آنکھیں دل کی بارائے فلک تار سے بڑی، یہ درد محبت کے نعرے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے. بلبل کو نہ کر تو اے ناداں پابند سکوت و خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے. تم لاش کو میری حسن نہ دو، بس خون میں لکھڑی رہنے دو، کل خون شہادت میں ڈوبا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. دنیا 2006 میں صدام حسین کو سولی پر چڑھانے کے بعد بڑے جشن منا رہی تھی. جب 2007 کا اگلی صبح آنے والی تھی 31 دسمبر 2006 کی رات مسلمانوں کے لیے انتہائی بھیانک تھی. ہاں پوری دنیا کا مسلمان اور بہادر انسان اس صدام حسین سے محبت کر رہا تھا جس نے باطل کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے تھے، جس نے زندگی کی بھیک نہ مانگی تھی، جس نے اپنی موت کو زندگی پر ترجیح دی تھی، جس نے شہادت کی موت کو ذلت کی موت کے مقابلے پر ترجیح دی تھی، جس نے کسی ملک میں رہنے کے لیے درخواست نہ دی تھی. جب وہ سولی پر آیا تو عیسائی دنیا جشن منا رہی تھی. وہاں شرابوں کے جام چل رہے تھے، وائٹ ہاؤس میں ننگا ناچ ہو رہا تھا. اس زمانے کا بش اترا رہا تھا کہ اے ہمارے سامنے سر اٹھانے والے، ہم نے تیرا سر پھانسی کے پھندے میں ڈال دیا ہے. ہم نے تجھے پھانسی کے پھندے میں لٹکا کر بڑا سخت اور کڑا پیغام دیا ہے. جو ہمارے مقابلے پر اٹھے گا اس کے لیے یا تو تخت ہے سولی کا یا ٹھنڈا ہے پھانسی کا. کون ہے جو ہمارے مقابلے پر ابھر کر آئے گا؟ مگر تمہیں پتا نہیں تھا کہ جس موت سے تم اس جیالے کو ڈرا رہے تھے، جس موت سے تم محمد کے غلام کو خوف زدہ کر رہے تھے، محمد رسول اللہ کا ایک ایک دیوانہ جو حقیقت میں ان کا دیوانہ ہے، جو حقیقت میں ان کا چاہنے والا ہے، جو حضرت حسین سے
محبت کرنے والا ہے، جو حضرت علی سے پیار و وفا کرنے والا ہے، جو عثمان غنی سے رشتہ رکھنے والا ہے، جو حضرت عمر سے محبت و وفاداری نبھانے والا ہے، وہ ہر حال میں یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ایسی موت مل جائے جس موت پہ کھڑا ہو کر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس موت کی تمنا میں ایک مسلمان کا بچہ جیتا ہے، ان کی ایک بہن اس کی آرزو کرتی ہے، ان کی ایک ماں اس کی تمنا میں راتوں کو اپنے آنسوؤں سے اپنے دامن کو تر کر لیتی ہے۔ یہی وہ آرزو ہے جس کی تمنا میں ہم جیتے ہیں، یہی وہ تمنا ہے جس کی تمنا کے لیے ہم میدانوں کی طرف نکلتے ہیں اور لپکتے ہیں۔ تم جسے موت کہتے ہو وہ موت نہیں بلکہ وہ زندگی ہوتی ہے، وہ خود اس شخص کی زندگی اور اس کے سستے میں پوری قوم کی زندگی ہوتی ہے، پوری ملت کی زندگی ہوتی ہے، اسلام کی زندگی ہوتی ہے، تابندہ زندگی ہوتی ہے۔ وہ ایک خون بہا رب دو جہاں کی قسم، اسے شہید کے خون کے قطرے تھے، نہ جانے کتنے ساتھیوں نے جنم لیا اور آج وہ سرزمین رب دو جہاں کی قسم تمہارے لیے شورہ جوانہ بن چکی ہے، اس کا ذرہ ذرہ تانبے کی طرح گرم ہو چکا ہے۔ اگر ہمت ہے تو پیراسوٹ سے اتر کے دکھاؤ، اگر ہمت ہے تو اپنے فوجیوں کو بھیج کر دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان خون کو گلشن بنا دیا ہے اور اسلام کا گلشن اب پھولوں کی شکل میں مہک رہا ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ اب چکت کھا جائیں گے، نہیں کھائیں گے۔ یہ انقلاب ناروں سے نہیں آیا، یہ انقلاب دھرموں سے نہیں آیا، یہ انقلاب روح کپتانوں سے نہیں آیا، یہ انقلاب جھنڈے لہرانے سے نہیں آیا، یہ انقلاب کرکٹ کی پچ پر دوڑنے سے نہیں آیا، یہ انقلاب رب دو جہاں کی قسم بادشاہوں کی قربانی اور شہزادوں کے خون کی ندیوں سے گزر کر آیا ہے۔ اسلام کے چمن اور اس کی نالیوں اور اس کے پیڑ پودوں کو ابو مصعب زرقاوی جیسے اسلام کے جیالے نے خون دیا ہے، ابو عمر وفدادی جیسے نے اپنا خاندان نچھاور کر کے خون دیا ہے۔ یہ انقلاب خون کے دریاؤں سے گزر کر آیا ہے، یہ موت سے پنجہ بنا کر آیا ہے، یورپ کی نسل کو زمین پر اتار لایا ہے۔ رب دو جہاں کی قسم دنیا کی کوئی قوم اب اس انقلاب کو روک نہیں سکتی ہے۔ یہ انقلاب اسلام کے بیٹوں کا انقلاب ہے، یہ انقلاب رب کی طاقت کا انقلاب ہے۔ یہ حکومت امریکہ، روس، برطانیہ اور چین اور مشرقوں کے حکم سے چلنے والی نہیں، بلکہ یہاں اللہ کا کلمہ اور اس کا کلام چلنے والا۔ وہ سن کے رہو گے جسے سننا نہیں چاہتے تھے، وہ دیکھ کر رہو گے جسے دیکھنے کے لیے تم نے چشمے پہن رکھے تھے، جس سے ڈرتے تے، سوچتے تھے 1999 میں کہ 21ویں صدی اسلام کی نہ ہو جائے، اس لیے اسلام کو روکو، اسلام کے گھوڑے کے پیر میں دھنا لگا دو، اسلام کے نوجوان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگا دو، مگر دنیا میں کوئی طوفان اسلام کا راستہ نہ روک سکا، کوئی ندی اسلام کے دیوانوں کو تیرنے سے باز نہ رکھ سکی۔ کبھی گھوڑے دوڑائے تو کبھی تنہا اپنے بازوؤں کو دوڑایا، کبھی سمندر پہ کشتیاں چلائیں تو کبھی ریت کے دریا پر کشتیاں چلائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنی طرف سے نہیں، رب کو گواہ بنا کر، قرآن کو سامنے رکھ کر، نبی کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، رسول اللہ کی حدیث کو پیشن گوئی کے طور پر پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرن اول میں، جس طرح پہلی صدی میں اسلام کی آندھی کے سامنے ایران کے مجوسیوں تم ٹک نہیں سکے تھے، جنگ یرموک میں صحابہ نے تمہارے ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ کر تمہیں تہے تر کیا تھا اور بے دم کرتے ہوئے تمہارے محل میں جو اپنے جھنڈے لہرا دیے تھے اور تم سے عراق چھینا تھا، جنگ نہاون میں تمہیں شکست دے کر تم سے چھینے تھے تمہارے علاقے، تم سے یمن چھینا تھا۔ انشاءاللہ یمن پھر اسلام کے شیر ہوتا ہے اور پھر سے انشاءاللہ عراق، تہران اور پوری کی پوری قوت اسلام کی
ठोकर में आकर के गिरेगी। अल्लाह तबारक व तआला के शेरों ने 25 साल पहले जो नारा लगाया था, ला मीसाक वला दस्तूर, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, एक ही कानून को मानेंगे, वो सिर्फ अल्लाह का कानून और उसके रसूल का कानून। बाकी दूसरे कानून पर अगर कोई हमें चलाना चाहेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। वो कानून हमारी ठोकरों में रोका जाएगा या हमारी आंख से जला दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस इजलास को कबूल फरमाए और इस्लामी इनकलाब की हवाओं को अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे आलम में फैला दे। पूर्वा हवा की तरह, पछुआ हवा की तरह, मौसम के बदलने की तरह। ऐ मौला, इस्लाम ने खिजा का दौर देख लिया, अब इस्लाम के महल पर और इस्लाम के चमन पर बहारों का दौर ले आइए। ऐ मौला, हमने सुकूत वफ़ात भी देखा था, अब फसाद की फतह भी हमें दिखा दीजिए। ऐ मौला, हमने अपने नौजवानों और बेटों और बेटियों को अबू गरीब जेल में बंद भी देखा था और फिर तूने आजाद होते हुए भी दिखा दिया। ऐ मौला, हमने रमाजी शहर में अपने दीवानों को बंद होते हुए भी देखा था और 4 दिन पहले तूने आजाद होते हुए भी हमें दिखा दिया। ऐ रब्बे दो जहां, फिर से यजीदों ने सर उभारा है तो हुसैन की औलादों को एक बार फिर करबला के मैदान में पहुंचा दीजिए और हमें ये कहने का मौका दे दीजिए, दो मौका दे दीजिए, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। इस जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? सुनो यहूदियों, सलीमियों और मजूसियों, इकट्ठे हो जाओ, तीनों कुव्वत इकट्ठे हो जाओ। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।